السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کا بابرکت سلسلہ چل رہا ہے اور یقیناً اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ آج کی نشست میں جو ملفوظ میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، یعنی ایک صاحب نے سوال کیا تو ان کے جواب دے رہے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ جواب سے کبھی کبھی سوال کبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ تو سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت جو مسلمان کمزور نظر آتے ہیں اور دب گئے ہیں، اس کا ایک قوی سبب افلاس بھی ہے جس نے سب کے سامنے جھکا دیا، اور پہلے بزرگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان میں قوت ایمانیہ تھی، وہ افلاس سے پریشان نہ ہوتے تھے۔ اور اس وقت دین کی قوت تو مسلمانوں میں ہے نہیں، اگر مال کی بھی نہ ہو تو سوائے ذلت کے اور کیا ہوگا۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ حکام مسلمانوں کو الگ دبا رہے ہیں، برادران وطن الگ، اور یہ افلاس مسلمانوں کا زیادہ تر، ہاں یہ دوسری بات، اور فرمایا کہ یہ افلاس مسلمانوں کا زیادہ تر فضول خرچی کے سبب سے ہے۔ ایک دانشمند شخص خوب کہتے تھے کہ آمدنی تو اختیار میں نہیں مگر لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آمدنی اختیار میں نہیں ہے، اس کی تو کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز اختیار میں ہے یعنی خرچ، اس کے گھٹانے کی فکر نہیں۔ واقعی خوب کام کی بات کہی۔ اب اس میں دو تین باتیں میں نے غور کیا ہے کہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ مسلمان جو کمزور نظر آتے ہیں، یہ کب کے مسلمان ہیں؟ اگر آپ مولانا اشرف علی تھانوی کا وقت آج سے لگا لیں 100 سال، میں تو تقریباً 100 اور 125 سال تک لگا دیتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم یہاں میرے سامنے ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے 30 ذی الحجہ 1350 ہجری، 30 ذی الحجہ 1350 ہجری، اور یہ ملفوظ بھی 1350 کا ہے، نماز جمعہ کے بعد۔ 1350 سے ذرا حساب لگائیے آپ بیٹھ کے، تو 50 سال 1400، یعنی اب 1442 چل رہا ہے، 92 سال، یعنی مطلب یہ ہے کہ 100 سال بس سمجھا کریں۔ 100 سال پہلے کتنے اچھے حالات تھے جو ہم سنتے ہیں بزرگوں سے، بڑوں سے۔ اسی پاکستان کے جو اب 72 سال میں داخل ہے، آپ سنیے حالات۔ کبھی کبھی پرانا کراچی دکھایا جا رہا ہے آج کل موبائلوں پہ، یوٹیوب پہ، پرانا پاکستان دکھائے، کتنا سکون، کتنا امن، اور کتنی آپس میں گویا بہرحال ایک سکون کی فضا تھی، صاف ستھری جگہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کا 100 سال کا وقت لگائیں تو مسلمانوں میں بڑی دینداری تھی، حیا تھی، شرم تھی، عورتوں کے اندر شرم و حیا تھی۔ یعنی شرم و حیا دو معنی میں ہے، ایک تو یہ کہ برقعے اڑتی تھیں، پردہ کرتی تھیں، چادر اوڑھتی تھیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ برقعے جو تھے وہ سفید والے تھے۔ آج بھی ہمارے سرحد کی جو عورتیں ہیں برقعے اڑتی ہیں، افغانستان کی اور بلوچستان کی، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے
کہ شٹل کاک پہن کے آ گئی۔ بہرحال اس زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھیں تو برقعے میں، اور گھر میں بھی حیا اور شرم تھی، دوپٹے ڈال کے رکھتی تھیں، کیونکہ بھئی بھائی سامنے سے آ گئے، پردہ تو تھا اس زمانے میں شریعت کا۔ تو گھر کے وہ افراد کے جن سے پردہ نہیں ہے ان سے بھی اپنی حیا اور شرم کا مظاہرہ کرتی تھیں، ایسے سینے کھول کے نہیں آتی تھیں بھائیوں کے سامنے، کسی کے سامنے۔ بہرحال میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بہرحال ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، خواتین، ان میں حیا شرم ہے الحمدللہ۔ میں اب اس پر بات نہیں کروں۔ 100 سال پہلے اتنے اچھے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، لیجئے ہم سمجھ رہے ہیں آج مسلمان کمزور ہے، IMF، FATF اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں مصیبتیں، اور صاحب ڈالر کے ریٹ 160 159 پہ چلا گیا، پیٹرول مہنگا، تو مسلمان کمزور اسی سے نظر آ رہا ہے۔ تو آج 72 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے انتہائی مالی طور پہ کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی مسلمان کمزور تھے۔ حضرت تھانوی کوئی بیٹھے ویسے ہی کوئی فلسفے تھوڑی بگار رہے ہیں، تو اس وقت بھی مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، حضرت خود فرما رہے ہیں، اور دب گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کمزور ہوگا تو دبے گا۔ فرماتے ہیں اس کا ایک قوی سبب افلاس بھی ہے۔ افلاس کے معنی پیسہ کم، تنگ دستی، اور پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، اور پیسے کی کمی ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، یا وسائل کی کمی ہے۔ افلاس اسی سے کہتے ہیں کہ افلاس، تو افلاس کی وجہ سے یہ صورتحال تھی، اور اس نے سب کے سامنے جھکا دیا۔ یعنی اگر پیسہ نہ ہو، اگر روپیہ نہ ہو، اگر وسائل نہ ہو، گھر کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، تو انسان پھر قرضے مانگتا ہے، قرضے بھی مانگتا ہے، پھر آگے کچھ اور بھی سوچتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک افلاس اور پیسے کی کمی کی وجہ سے بھی مسلمان جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ بات آج سے 100 سال پہلے بھی تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عزت سے رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس روپیہ ہو، بقدر ضرورت ہو، اس لیے کہ یہ روپیہ پیسہ اگر ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان میں خودداری ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر اسے کسی سے مانگنا پڑتا ہے، کسی سے لینا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے افلاس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر و فاقے سے بچو، یہ کبھی کبھی کفر کی حد میں داخل کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، میں بھی قادیانیوں کے ساتھ مل رہا ہوں تاکہ کوئی پیسہ تو ملے، کوئی کہے جی میں فلانے فرقے میں جا رہا ہوں، پیسہ تو ملے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مجھے بھی اور جو کوئی سن رہے ہیں مجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، ضرورت کی چیز ہے۔ پیسے کو آپ رکھیں، پس انداز کریں، یعنی جمع کریں اور اسے رکھیں۔ یہ ہر دور کا ہے یہ فلسفہ، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا اور پہلے تھا اور اب نہیں ہے اور اب ہے تو جب نہیں ہے۔ آج بھی ضرورت اسی کی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے لینا نہ پڑے، اس کی اپنی بجٹنگ کیجئے، سب کچھ کیجئے۔ اس لیے کہ آمدنی تو جتنی ہے آپ اسے بڑھا لیں، دوسری نوکری کر لیں، دوسرا بھی کوئی کام لے لیں، آمدنی وہاں سے بھی بڑھ جائے گی۔ تو پھر آپ نے 2 جگہ کام کیا،
اور گھر کے سب افراد کر رہے ہیں، لیکن پیسہ بچا نہیں رہے۔ پیسہ کیوں نہیں بچا رہے؟ کہ ایک تو اس لیے بھی کہ بھئی چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا ٹاپک ہے معیشت کا اور یہ اکانومی کا، کہ اس کے اوپر ماہرین معاشیات آج بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے، لیکن پھر بھی پاکستان میں واقعتاً بہت بڑا المیہ ہے۔ اب اتنا کم ہو گیا ہے پیسہ لوگوں کے پاس، ان کی سکت نہیں رہی خریدنے کی اور کوئی اپنا کام چلانے کی۔ تو لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ ایک ضرورت ہے، پیسے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، روپے سے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہے جی مجھے تو پیسے کی پرواہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی سے مزین کیا گیا ہے انسان کو، اس کی محبت ہے، سونے کی بھی ہے، چاندی کی بھی ہے، اور خزانے کی بھی ہے، پیسے کی بھی ہے، اور صاحب ہر چیز کی جس سے پیسہ آتا ہے، ہر اس چیز سے انسان کو جو ہے اللہ میاں نے بنایا ہے، اس کے مادے اور خمیر میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ نہیں جی مجھے تو پیسے کی وہ نہیں ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، انہیں چاہیے ایسے لوگوں کی ڈھونڈ کے مدد کریں کہ جن کو اس زمانے میں وائٹ کالر کہتے ہیں، کہ یہ بیچارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، انہیں شرم آتی ہے، حجاب آتا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، انہیں دیتے ہیں۔ جو صبح سے شام تک بے غیرت اور بے حیا بن کے جو پیسے مانگ رہے ہیں، وہ روزانہ اتنے کماتے ہیں کہ دفتر والے بھی نہیں کماتے۔ جو کام کرنے والے ہیں، روزانہ کی جاب کرنے والے، وہ بھی اتنا نہیں مہینے میں کماتے۔ بہرحال یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں کہ بھئی ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں، اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے۔ تو خیر بات اصل میں یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ سبب اس کا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں خرچ کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی نے یہ بات کہی تھی کہ آمدنی بڑھانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اپنے افسر کو لکھیں کہ سر میری تنخواہ جو ہے اتنی بڑھا دیں، وہ کہے گا اچھا میں نہیں بڑھاتا، پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں پھر کام کروں گا، اسی میں کام کرتا رہوں گا۔ یہ تو ایک عام طور پہ مشہور ہے۔ اچھا 1000-2000 روپے اگر بڑھا دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ اتنی بڑھائے گا نہیں، اور جو وہ بڑھائے گا وہ آپ کو پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آمدنی کے مسئلے میں تو انسان سمجھ لے کہ بھائی دو کام کر کے بھی اگر آمدنی ہوئی اور پیسہ آنا شروع ہوا تنخواہ کے طور پہ، اس کے فائدے آپ افلاس سے اور تکلیف سے اور یہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے سے بچیں گے جبھی کہ جب آپ پیسہ بچا کے بھی رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے فضول خرچی سے بچائیں۔ فضول خرچیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہر چیز، بہرحال بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کے اوپر کلام کروں۔ اپنی خواہشات کو دبانا، اپنی خواہشات کو بس انسان یہ دیکھے، بجٹنگ کرے کہ بھئی میرے پاس اتنا پیسہ مہینے میں آتا ہے، اتنا رکھ دیں اور اتنا استعمال کریں، اور سب گھر والے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ جو مقابلہ ہو گیا ہے نا، مسابقت، دوڑ لگ رہی ہے کہ صاحب شادی بیاہوں میں جاتی ہیں عورتیں تو وہاں پہ یہ دیکھ لیا، اس کا جھومر دیکھ لیا، اس کا فلانا، اب اپنے شوہروں سے یا سب سے کہہ رہی ہیں کہ میں ایسا بنوانا، بھئی بنواؤ، اللہ کرے اتنا پیسہ ہو کہ 4 دفعہ بنواؤ۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری بیوی ہو یا کسی کی ہو، میری بیٹی ہو یا آپ کی ہو، وہ بڑی
دانشمند لڑکی ہے، خاتون ہے یا بیوی ہے کہ جو شوہر کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو چلائے، چھوٹے بچے ہوں تب، اسکول کالجوں میں جانے لگیں تب، اور بڑے ہو جائیں تب. تو یہ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہے اس کے اوپر اگر عمل ہو. لیکن چونکہ آج کل دیکھیے یہودیوں نے یہ ایک جال بچھایا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں بنا کے رکھ دی ہیں. بھئی سینٹ خریدنا ہے، اتنے سینٹ ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یہ بھی لے لوں، یہ والا بھی، اور آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کی قیمتیں. مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں، ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. یہ یہودی جو ہے یہ اس کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایسی ایسی چیزیں بھیجو، اور یہ بالکل ہی بیتاب اور بے چین ہو کے اسے خریدیں گے، اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکلے گا اور پیسہ ان کے پاس آئے گا. گاڑیاں خرید رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی لیز کے اوپر بینکنگ، یہ جو کار فائنانسنگ ہوئی تھی وہ اس دور میں مشرف صاحب کے دور میں، اور شوکت عزیز کے. مشرف صاحب بہرحال اچھے آدمی ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان کا بہت بڑا وہ کمانڈو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے. خیر، وہ کہتے تھے بڑی ترقی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس موٹر سائیکلیں آ گئی. بھئی کیا آ گئیں؟ لوٹ کے بھاگ گئے. بینک سے گاڑیاں نکلوا لیں، دینے کی ہمت نہیں ہے پیسہ، اور بس معلوم ہوا کہ بینک نے وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط کر کے رکھ لی ہیں، اور بس وہ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ترقی تھوڑی ہے کہ آپ نے سب کو گاڑی دے دی. بھئی گاڑی دو تو ایسے دو کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر یہ پریشانیاں نہ ہوں. اب کیا ہے کہ سڑکیں اتنی ہیں، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اتنی دے دیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سڑک پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہے. کھڑے بھی ہوں گے تو ٹکراتے ہوئے کسی سے جائیں گے، اس لیے کہ موٹر سائیکلیں ایسی جیسے کوئی چاول کی بوری کھول دی، اس طرح موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں. بھئی وہی زمانہ اچھا تھا کہ سائیکل تھی یا کچھ بھی نہیں تھی، یا موٹر سائیکلیں چند ایک کے پاس. تو یہ کار فائنانسنگ اور یہ جتنا بھی ہے یہ ترقی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کو فائنینشلی تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کیا گیا، اور وہ بڑے کامیاب ہو گئے. انہوں نے سب کے پیسے، سب کی جیبوں سے پیسے کھسوٹ لیے، بینکوں نے گاڑیاں چھین لیں واپس ریکوری کے لیے، اور وہیں کے وہیں پڑے ہوئے، اور پھر فقیر بن گئے اور سب کچھ. تو یہ ترقی نہیں ہے. ترقی سودی کاروبار وہ جو کر رہے ہیں جن کو سود راس آتا ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں. یورپ کے ملکوں میں جرم ہے بغیر گاڑی کے رہنا، بغیر موٹر سائیکل کے نہیں، بغیر گاڑی لیں. حکومت کہتی ہے کہ آپ لیجئے گاڑی، ہم پیسے دیں گے، پھر وہ آپ کی تنخواہ میں سے یا آپ کی آمدنی میں سے نکالیں گے. یہاں تو یہ ہے نا کہ وہاں حکومت نکالتی ہے، یہاں لوگ دینے کو تیار نہیں ہے. ایک دو قسطیں دی اور بھاگ گئے، سلپ ہو گئے. بینک والوں نے اپنے وہ بڑھا دیے ریٹ، اور پھر انہوں نے کار فائنانسنگ ہی بند کر دی. لیکن جو انہوں نے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں نکال دیں، سڑکیں اتنی ہیں، برج بن گئے، اس کے باوجود. بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں کہ ہر چیز کو دیکھ کے جو دل للچاتا ہے یہ بھی لے لیں اور وہ بھی لے لیں. بھئی آپ ایک حد کے اندر رہ کے لیں، اپنی وہ کریں، سب کریں. میں بھی، یہ تو میرا کمال ہے اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی تنگ دستی کو، آپ نے پیسہ نہ ہونے کو آپ نے چھپا رکھا ہے، جو بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریشانی تو ہے، مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ فضول خرچی جو ہے اس کی وجہ سے اصل میں یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. اور بھئی کھانا پک رہا ہے، چار ڈشیں پک رہی ہیں. بھئی کیوں پک رہی ہیں؟
ایک ڈش پکے سب بھوکے ہیں، سب کھائیں گے، لیکن 4 ڈشیں پک رہی ہیں کیونکہ اسے یہ پسند نہیں ہے، اسے وہ پسند نہیں ہے، تو 4 ڈشیں اور 2 ڈشیں جہاں پر بنیں گی تو لامحالہ پیسہ بھی خرچ ہوگا، گوشت مہنگے سے مہنگا ترین ہو رہا ہے، اور گوشت تو ٹھیک ہے، گوشت اللہ کی نعمت ہے، جی چاہتا ہے کھانے کا، بہرحال بہت سی چیزیں ہیں، تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ اور بات ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سنا دوں، لیکن وہ پتہ نہیں کون سے مسلمان تھے جس دور کی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ پیسہ جو افلاس کی وجہ سے ہی مسلمان کمزور ہیں، اور علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یعنی بے زری یعنی پیسے کی کمی سے نہیں ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ علامہ اقبال کی بات بھی سر آنکھوں پر بالکل صحیح کہا۔ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دولت نہیں بڑھے گی اس وقت تک کوئی ملک ترقی نہیں کرے گا، مسلمانوں کا مزاج جو ہے وہ ترقی اس کی اس پر نہیں ہے کہ دولت بڑھے، دولت بڑھے گی تو عیاشیاں بڑھیں گی، عیاشیاں بڑھیں گی تو پھر مسلمان اپنے دین کے خلاف چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ 4 پیسے آ گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور صاحب یہ جتنا بھی کچھ سلسلہ ہو رہا ہے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، ویگو میں، اور اس میں گدھے پھرتے ہیں، یہ غریبوں کو مارتے ہیں اور ان پہ ظلم، ان کو پیسے کا نشہ ہے۔ یہ ہے پیسہ جب آ گیا تو اس لیے اتنا پیسہ بھی نہ آئے ہمارے ملک میں کہ لوگ اوقات بھول جائیں اپنی، اور اتنے ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ ہوں کہ بیچارے کل کو ان کی عزتوں کے اوپر بھی بات آ جائے، اعتدال کے اوپر رہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے جو بات کی ہے وہ دور صحابہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت میں قلندری سے کام چلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں نے ترقیاں کی ہیں، اور لیکن یہ کہ مالداروں نے یہ پاکستان ہی دیکھ لیجئے، یہ مالداروں نے نہیں بنایا، یہ تہجد پڑھنے والوں نے بنایا، اور بڑے بڑے جو کام اسلام کی سربلندی کا کام، یہ تہجد میں اٹھنے والوں نے یہ کام کیے ہیں۔ جو بھی کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ پیسے سے یہ کام نہیں ہوا ہے، اور نہ پیسے سے کبھی ہوتا ہے۔ یہ تو پیسہ ایک ضرورت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں پیسے کا ادب یہ ہے کہ اسے سیدھے ہاتھ میں رکھو، کوشش کرو کہ الٹے ہاتھ میں نہ ہو۔ زمین پہ پڑا ہے تو 5 روپے کا سکہ بھی اس زمانے میں، کل میں نے دیکھا 10 روپے کا سکہ بھی آ گیا، سکہ بھی پڑا ہے تو اسے اٹھا لو، کیونکہ یہی ایک سکہ ہے جو 4 سکے اگر مل جائیں تو تمہارے گھر میں 2 لقمے جو ہیں تیار ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ پیسہ جو ہے یہ قابل نفرت نہیں ہے، پیسہ ضرورت کی چیز ہے، اور پیسے کو رکھنے کی ضرورت یہی ہے کہ آپ اپنے خرچے اخراجات کو قابو میں کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ مہینے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا بھئی 2 لقمے ہی تو کھانے اپنی جان بچانے کے لیے، 2 کپڑے ہی تو پہننے اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے، اور صاحب یہ جو بھی چیز ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کپڑے ہیں تو الماریاں بھری ہوئی ہیں، جوتے خریدنے جاتے ہیں تو جوتے کے جیسے گھر میں ہی دکان کھول لی جوتوں کی، یہ ہے فضول خرچی۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔